آپ مسلمانوں کو ایک پسماندہ نہیں کر سکتے یا ان کے اوپر ظلم و ستم نہیں کر سکتے. اچھا جی، اس کے بعد پھر تبین الکلام جس میں آپ نے بائبل کا ترجمہ لکھا مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے، تو اس کی وجہ سے آپ ایک اچھے تعلقات پیدا ہوئے. سیاسی خدمات موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک. کبھی کبھی یہ بات قصہ آ جاتا ہوتا ہے کہ سر سید احمد خان کی تعلیمی اور سیاسی خدمات بیان کریں، اور کبھی کبھی آ جاتا ہوتا ہے سیاسی خدمات بیان کریں یا صرف تعلیمی خدمات. تو اس لیے یہ دونوں ٹاپک ان 4 ٹاپک میں سے موسٹ امپورٹنٹ ہے. سیاسی خدمات. اب کیا ہوا کہ سر سید احمد خان شروع میں اس بات کے حامی ہی نہیں تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ سیاست میں آئیں. شروع میں انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو اپنی تمام تر توجہ جو ہے وہ تعلیم کی طرف مرکوز رکھنی ہے. وجہ یہ ہے کہ اگر سیاست کی طرف مسلمان آ جاتے، اگر وہ سیاست کرنی شروع کر دیتے، تو وہ جو ایک گڈ امیج وہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بہتر ہو سکے، وہ کبھی بھی نہ ہو سکتا انگریزوں کی نظر میں. لیٹر آن کیا ہوا؟ اچھا، شروع میں سر سید احمد خان، ایک چیز میں واضح کرتا جاؤں، شروع میں وہ ہندو مسلم اتحاد کے بڑے دائی تھے. وہ انہوں نے اپنے اداروں میں ہندو اساتذہ کو بھی بھرتی کیا، ہندو طلباء بھی یہ جو علی گڑھ تعلیمی جو ان کے اسپیل کے انڈر یہ تعلیمی اس کا ریولیوشن جو تھا اس کے انڈر جو ادارے بنے ان میں ہندو طلباء بھی داخلہ لے سکتے تھے. لیکن کیا ہوا کہ بعد میں 1867 میں اردو ہندی تنازع جب بنا، جب ہندوؤں نے ہندوستانی یا ہندی زبان جو ہے وہ دیوناگری خط کو رائج کرنے کی کوشش کی اور اردو کو پس پش ڈالنے کی کوشش کی، تو انگریز سر سید کو سمجھ آیا کہ نہیں، یہ ہم تو اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے. تو یہیں پر آپ نے اپنے وہ جو دو قومی نظریہ ہے کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں، اس کی بنیاد رکھی. سب سے پہلے یہ اصطلاح بھی آپ نے ہی استعمال کی، اور اس کے بعد آپ نے مسلمانوں کے حقوق کے لیے کام کرنا شروع کر دیا. بعد میں 1885 میں ایک انگریز سر اے او ہیوم انہوں نے ایک سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی جس کا نام کانگریس رکھا گیا. اس میں سر سید کو بھی انوائٹ کیا گیا، کچھ مسلمانوں کو، کوئی اکا دکا مسلمانوں کو ہی انوائٹ کیا گیا. بٹ یہ ہے کہ سر سید نے مسلمانوں کو اس تنظیم میں شمولیت سے سختی سے منع کیا. وجہ میں پہلے بتا چکا ہوں. بعد میں کیا ہوا کہ وقت گزرنے کے ساتھ جب مسلمان اتنے ذرا سٹیبل ہو گئے تو انہیں اب سیاست میں آنا ضروری ہو گیا. وجہ کیا تھی؟ بہت ساری اس کی اسباب بنے. تو یہ آل انڈیا جو مسلم لیگ ہے اس کا قیام، نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے، یہ کیوں ہوا اور کہاں ہوا؟ تو یہ بھی سر سید احمد خان کی جو تحریک تھی، جو علی گڑھ تحریک تھی، جو علی گڑھ کے تحت جو سارے فورمز چل رہے تھے، اسی میں سے ایک فورم جس کا آگے ہم نے ذکر کیا وہ تھا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس. اس کانفرنس کے سالانہ اجلاس 1906 میں ہوا اور وہیں پر ایک فیصلہ کیا گیا کہ ہم مسلمانوں کی ایک جماعت ہونی چاہیے جو کہ مسلمانوں کا مدعا بیان کر سکے، جو مسلمانوں کے حقوق کے لیے لڑ سکے. ڈھاکہ میں اس اجلاس کی صدارت جو تھی وہ وقار الملک نے کی تھی. وہیں پر جب یہ تنظیم بنائی گئی، پہلا صدر اس کے سالانہ خان کو چنا گیا اور یہ سجیسٹ کیا گیا کہ اس کا جو مرکزی دفتر ہے، جو مین جو ہیڈ آفس ہے، وہ علی گڑھ میں ہی بنایا جائے گا، کیونکہ یہ علی گڑھ کے لوگوں نے ہی اس کے لیے کوششیں کی تھی. اور برطانیہ میں بھی اس کا ایک آفس بنایا گیا اور اس کا جو سربراہ تھا وہ سید امیر علی کو بنایا گیا، جو جسٹس رہے تھے، ہمارے برِ صغیر میں رہے تھے. وہاں پر انہیں ہیڈ بنا دیا گیا. اچھا جی، نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا قیام پاکستان مسلم لیگ کے قیام کے اسباب. مسلم لیگ ہم نے کیا وہ وجوہات تھیں جن کی وجہ سے ہم نے مسلم لیگ بنانے کی کوشش کی یا بنائی گئی؟ تو اس میں سب سے پہلا پوائنٹ جو آتا ہے وہ انڈین نیشنل کانگریس. انڈین نیشنل کانگریس کا ہندوؤں کی جماعت بننا تھا. تو
میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ کانگریس جو تھی مسلمانوں کو سر سید احمد خان نے تو ایک تو ویسے ہی الگ رہنے کی ہدایت کی، لیکن بعد میں یہ ثابت ہوا کہ وہ جو جماعت ہے وہ خالصاً ہندوؤں کی جماعت بن گئی ہے، ہندوؤں کے مفادات کے لیے کام کر رہی ہے. تو اب ضرورت پیش آئی کہ ہمارے مفادات پہ کام کرنے کے لیے بھی کوئی ایک جماعت ہونی چاہیے. فرقہ واریت عام ہو گئی تھی. متشدد تحریکیں، ایسی تحریکیں جن میں تشدد ہوتا ہے، جیسے ابھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ جیسے انڈیا میں RSS ہے، یا جو ان کے پرائم منسٹر کی سربراہی میں ہم ایک سنتے ہوتے ہیں کہ اکثر جو ہے مسلمانوں کے اوپر کچھ تنظیمیں ہیں جو ظلم کرتی ہیں، مارتی ہیں، کبھی گیو رکشا کے نام کے، گائے کی حفاظت کے نام پہ، اور کبھی دیگر فسادات کے نام پہ مسلمانوں کو مارا جاتا ہے. تو ایسی ہی تشدد تحریکیں شروع ہو گئی تھیں، جن میں سے کچھ کا مقصد یہ تھا، جن میں ہندو مہاسبھا، سنگٹن، آریہ سماج جیسی تحریکیں ہیں. ان کا مقصد یہ تھا کہ یا تو مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے، یعنی کہ مار دیا جائے، یا انہیں ملک سے نکال دیا جائے، اور یا پھر ان کو دوبارہ جو ہے ان کو دوبارہ ہندو بنا لیا جائے. تو یہ وہ والی تنظیمیں تھی جن کی وجہ سے مسلمانوں کے وجود کو خطا ہو گیا تھا. تو اب مسلمانوں کی آواز اٹھانے کے لیے ایک تنظیم کی ضرورت تھی، سیاسی تنظیم کی ضرورت تھی. تو ہم نے مسلم لیگ کی ایک سجیشن دی کہ یہ بنائی جائے. تقسیم بنگال. بنگال انتظامی لحاظ سے ایک بہت بڑا صوبہ تھا، جس کا ایک حصہ ٹوٹلی جو ہے وہ ٹوٹلی تو نہیں کہوں گا لیکن میجورٹی جو ہے وہ ہندو آبادی پر مشتمل تھا، جبکہ ایک حصہ جو تھا وہ جو کہ ابھی موجودہ آپ کا مشرقی پاکستان یا موجودہ بنگلہ دیش کی بات کریں، وہ مسلم اکثریت پہ تھا. لیکن ہندو غلبے کی وجہ سے اس کے سارے وسائل کے اوپر ہندوؤں کا قبضہ تھا. 1905 میں مشرقی بنگال کو ایک الگ سے صوبہ بنا دیا گیا، جس میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ صوبہ بنا دیا گیا انتظامی طور پہ. اس کی ہندوؤں نے بڑی مخالفت کی. تو تب مسلمانوں کو سمجھ آیا کہ ہندو تنظیمیں تو اس بات کی مخالفت کریں، اپنے مفادات کے لیے تو وہ آواز اٹھا رہی ہیں، لیکن مسلمانوں کی تو کوئی تنظیم ہی نہیں ہے جو مسلمانوں کے مفادات کے لیے آواز اٹھا سکتی. تو یوں پھر ہمیں اگین وہی بات کہ ایک سیاسی جماعت کی ضرورت پڑی. اردو ہندی تنازع کے بارے میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ ہندو کوشش کر رہے تھے کہ دفتروں میں اردو کی جگہ ہندی رسم الخط کہتے ہیں فونٹس کو. یہ اکثر ہم کمپیوٹر میں یا موبائل میں جب لینگویج چوز کرتے ہیں تو وہ ہمیں فونٹ لکھا آتا ہے کہ کس طرح آپ رائٹنگ لکھنا چاہتے ہیں. تو یہ جب ہم دیکھتے ہیں ہندی ایک جو رسم الخط ہے اسے دیو ناگری رسم الخط کہتے ہیں، وہ رائج کرنا چاہ رہے تھے، اور مسلمانوں کے لیے اردو ان کی پہچان کا ذریعہ تھی. تو یہ بھی ایک تنازع کھڑا ہو گیا کہ مسلمان اردو نہیں چھوڑنا چاہ رہے تھے اور وہ ہندی رائج کرنا چاہ رہے تھے. مسلمانوں کی ثقافت اور پہچان پہ ایک قسم کا یہ ڈاکہ تھا. تو پھر مسلمانوں نے اس کے تحفظ کے لیے بھی یہ موومنٹ چلائی. ادھر سیاسی اصلاحات کا اعلان ادھر برطانیہ میں لبرل پارٹی جو ہے وہ اقتدار میں آ گئی، اور اس نے آتے ہی یہ اعلان کیا کہ ہم برِ صغیر میں کچھ چینجنگ لائیں گے، اس کے قوانین میں کچھ اصلاحات کریں گے. اور وہ کیسے ممکن تھا؟ وہاں کے لوگوں سے بات چیت کر کے. اب لوگوں سے ڈائریکٹ تو کبھی بھی بات نہیں ہو سکتی، لوگوں کے نمائندوں سے بات ہونی تھی. اب لوگوں کے نمائندہ کے طور پہ ایک ہی جماعت موجود تھی، اور وہ کون سی تھی؟ کانگریس. اور کانگریس کے بارے میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں، وہ تو ہندوؤں کی جماعت بن چکی تھی ہندوؤں کی جماعت بن چکی تھی. تو اب اگر اصلاحات ہوتی ہیں اور یہاں کے لوگوں سے یعنی کہ کانگریس سے بات ہوتی ہے تو وہ کس کے مفادات کے لیے کام کرتی ہے؟ ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ وہ ہندوؤں کے مفادات کے لیے کام کرتی ہے. تو یہاں پہ بھی ہمیں ضرورت پیش آئی کہ ایک مسلم جماعت ہونی چاہیے. ایک پھر شملہ وفد، شملہ کے مقام پر سالارہ خان کی نمائندگی میں ایک کچھ مسلم عمائدین کا وفد جا کے وائسرائے منٹو سے ملا. اس نے کافی حوصلہ افزا جواب دیا. تو مسلمانوں کو لگا کہ یہ تو انڈیویجولی اپنی ذاتی حیثیت میں کچھ لوگ گئے ہیں، یہی اگر ایک پارٹی کو لیڈ کرتے ہوئے ایک پارٹی کے نام پہ جو ہندوستان کے مسلمانوں کو لیڈ کر رہی ہوتی یا ان کی نمائندگی کر رہی ہوتی، اگر اس سے جاتے تو بات میں زیادہ وزن ہوتا. تو یوں پھر ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے ایک نئی جماعت مسلم لیگ بنائی. مقصد کیا تھا؟ مقاصد کیا تھے؟ یہ ایک امپورٹنٹ شارٹ کوسچن ہے، اپنے پاس سے لکھ لیجئے گا جی.
مسلم لیگ کے قیام کے مقاصد کیا تھے؟ سب سے پہلے حکومت اور مسلمانوں کے درمیان بہتر تعلقات استوار کرنا. میں پہلے ذکر کر چکا ہوں سر سید کے ٹاپک میں کہ وہ کیوں ضروری تھے. اس کے بعد ہے جی آپ یہ تو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جی حکومت ہمیں فائدہ فراہم کرے, حکومت ہماری فیور کرے, نوکریاں دے, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مسلمانوں میں ابھی تک وہ جو غم و غصہ تھا نا انگریز حکومت کے خلاف وہ موجود تھا, وہ ابھی تک ذہن سے انہیں اپنے حاکم ایکسپٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے تھے. تو وہاں پر ضرورت تھی کہ مسلمانوں میں بھی, بر صغیر کے مسلمانوں میں بھی وہ جو وفاداری کے ہیں, گورنمنٹ سے وفاداری کے جذبات وہ بھی پیدا کرنا, تاکہ پھر بہتر تعلقات ہوں اور ہمیں نوکریاں مل سکیں, ہمیں تعلیم مل سکے, اور ہمیں معاشی طور پر یا معاشرتی طور پر بھی ہماری بھلائی ہو سکے. اچھا, بر صغیر کی دیگر اقوام اور سیاسی جماعتوں سے اجتماعی بھلائی سے مراد کہ وہ جو ہمارا جو من حیث القوم, جو بر صغیر میں بسنے والے انڈینز ہیں, چاہے وہ ہندو ہیں, چاہے وہ مسلمان ہیں, سکھ ہیں, عیسائی ہیں, ان سب کی بھلائی کے لیے مل جل کر کام کرنا, اس کے لیے بھی ایک جماعت ضروری تھی. مسلم قوم کے حقوق کا تحفظ کرنا, جیسے کہ ہم نے آگے ذکر کیا کہ وہ چاہے زبان کا مسئلہ ہو, چاہے مذہب کا مسئلہ ہو, اور اس کے لیے دوسری پارٹیز اور دوسری اقوام کے ساتھ بات کرنا. ٹھیک ہے جی, امپورٹنٹ ٹاپک تھا. نیکسٹ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں, وہ ہے جی تحریک خلافت. اگر اس چیپٹر میں سے یہ چیپٹر پورے کا پورا انتہائی امپورٹنٹ ہے, کوئی ایک بھی ٹاپک ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں کہا جائے کہ ہم چھوڑ سکتے ہیں, لیکن ان سب میں اگر ایک زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک اگر ذکر کیا جائے تو ان میں تحریک خلافت نمایاں آتا ہے. تحریک خلافت کی کیا 1914 میں جنگ عظیم اول, فرسٹ ورلڈ وار, اس کا آغاز ہوتا ہے. اس میں دو پارٹیز ہیں, ڈیفینیٹلی جنگ دو پارٹیز, دو ملکوں کے درمیان ہوتی ہے. ایک سائڈ پہ فرانس ہے اور دوسری طرف آسٹریا کی حمایت کے لیے جرمنی سامنے آتا ہے. فرانس کی مدد کے لیے, فرانس کی حمایت کے لیے برطانیہ, یعنی کہ جو آپ کا انگلینڈ ہے یا برٹن ہے, گریٹ برٹن, فرانس, امریکہ اور روس, یہ اس کے کی ہیلپ کے لیے آ جاتے ہیں. جبکہ دوسری طرف جرمنی کی مدد کے لیے ترکی میدان میں آ جاتا ہے. اچھا, ترکی اس وقت خلافت کا نمبردار تھا. ترکی کا ایک بہت بڑے وسیع رقبے پر, جس میں یہ ایشیا, افریقہ اور یورپ کے بھی کچھ ممالک شامل ہیں, یہ تمام ایریاز کے اوپر ترکی کی حکومت تھی, اور ترکی کے حلیفہ کو مسلمان اپنا حلیفہ سمجھتے تھے. تو یہ وہ حکومت تھی جس نے جرمنی کا ساتھ دیا فرانس کے خلاف. ترکی جو خود تھا یہ اس وقت زوال کا شکار تھا, اندرونی کچھ سیاسی اور جو اکنامیکلی ہیں اس لحاظ سے وہ زوال پذیر تھا, لیکن جرمنی کو مضبوط سمجھتے ہوئے اس نے اس کا ساتھ دیا. لیکن بعد میں پتہ چلا, بعد میں احساس ہوا کہ جرمنی کو شکست ہونے والی ہے. جب مسلمانوں کو, ساری دنیا اور بالخصوص بر صغیر کے مسلمانوں کو یہ محسوس ہونا شروع ہوا کہ اگر جرمنی کو شکست ہوتی ہے تو یہ پروپورشنل ہے بالکل, جرمنی کی شکست کا مطلب ہے کہ ترکی کو شکست ہونا, اور ترکی کی شکست کا مطلب ہے کہ اب اتحادی ممالک کون ہیں جن کا میں نے پہلے ذکر کیا, برطانیہ, روس, فرانس اور امریکہ, یہ ترکی سے بدلہ لیں گے. اور ترکی سے بدلہ کیسے لیا جائے گا؟ ترکی کو توڑ دیا جائے گا, خلافت ختم کر دی جائے گی, اور موسٹ پروبیبلی جو ہے حجاز مقدس, وہ جو حرمین شریفین ہیں نا, جو سعودی عربیہ میں آپ کے مقدس مقامات ہیں, مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ, یعنی کہ خانہ کعبہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شہر ہے مدینہ منورہ, ان کی بے حرمتی کی جائے گی. انہیں حرمین کہا جاتا ہے, حرم کی جگہ, پاک جگہ. آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہاں پر غیر مسلم کا داخلہ ممنوع ہے.
تو اب اگر شکست ہو جاتی ہے، ان ملکوں کو توڑا جائے، ان علاقوں کو توڑا جاتا ہے، تو لازمی سی بات ہے کہ یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے ان کی بے حرمتی کی جائے. تو ان سالوں سے بچانے کے لیے برصغیر کے مسلمانوں نے ایک تحریک چلائی جس کا نام تحریک خلافت رکھا گیا. اس کے مقاصد کیا تھے کہ ترکی بحیثیت مملکت قائم رہے، اسے توڑا نہ جائے، جغرافیائی حیثیت جہاں جہاں پر یہ موجود ہے وہی رہا جائے، ٹکڑے نہ کیے جائیں، خلیفہ موجود رہے. میں نے ذکر کیا تھا کہ خلیفہ کو ہم ترکی کے یا خلافت عثمانیہ کے یہ جو خلیفہ ہے اسے ہم اپنا خلیفہ سمجھتے تھے، اور یہ اتحاد کی علامت تھا. ہم تمام لوگ جیسے اب ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ سعودی عربیہ جیسے جو بات کرے گا یا سعودی عربیہ سے جو فرمان جاری ہوگا وہ اہمیت کا حامل ہوگا، ویسے ہی کیونکہ وجہ یہی ہے کہ اسلام کا جو مین پوائنٹ ہے وہ وہاں پہ ہے. تو کیونکہ خلافت میں اس وقت وہ موجود تھا تو ترکی کے خلیفہ کو بھی ہم اپنا خلیفہ سمجھتے تھے. حجاز مقدس میں ذکر کر چکا ہوں، اس کی حرمت پہ، اس کی عزت پہ کوئی آنچ نہیں آئے گی اور غیر مسلم افراد حرمین میں داخل نہیں. اچھا جی، کیا ہوا کہ تحریک چلی جس میں مولانا محمد علی جوہر اور شوکت علی، مولانا شوکت علی کے ساتھ ساتھ بہت سارے دیگر لوگوں نے شرکت کی، جس کی وجہ سے انہیں جیل بھی جانا پڑا. اس میں گاندھی نے جو ہے نا ایک بڑا مین کردار ادا کیا. وہ کیا ہوا کہ جب مسلم قائدین تمام کے تمام جیلوں میں چلے گئے تو گاندھی اس وقت سول نافرمانی کی، گورنمنٹ کو کمزور کرنے کی ایک تحریک چلا چکا تھا. اس نے کیا کیا کہ ایک کہ مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ آپ میری تحریکوں میں شامل ہو جائیں، میں آپ کی تحریک میں شامل ہو جاتا ہوں. اور یوں وہ مسلم لیگ کے سٹیج کے اوپر آ کے تحریک خلافت کے سٹیج کے اوپر آ کے اس نے ہندوؤں کو بھی قائل کیا کہ آپ لوگ بھی مسلمانوں کو ہیلپ آؤٹ کریں اس تحریک خلافت نے، تاکہ گورنمنٹ کو جو برطانیہ کی حکومت ہے اسے پریشرائز کیا جا سکے. مسلمانوں کو اس نے کچھ مشورے دیے، وہ یہ تھے کہ حکومت کی طرف سے دیے گئے القابات اعزاز جو تھے وہ واپس کر دیں. اب یہ بڑی انسلٹ ہوتی ہے حکومت کی کہ کوئی بندہ کہے کہ جی آپ نے وہ جو مجھے ایک، جیسے اگر میں موجودہ دور کی بات کروں، پرائڈ آف پرفارمنس ہے، حسن کارکردگی کا تمغہ ہے، تمغہ شجاعت ہے، تمغہ جرأت ہے، وہ بندہ کہے جی میں واپس کرتا ہوں کیونکہ میں اس حکومت سے خوش نہیں. تو وہ اب یہ حکومت کے لیے انسلٹ ہے. تو اس کا مسلمانوں کو اس نے کہا کہ آپ واپس کر دیں. سرکاری ملازمتوں سے استعفے دینے، وہ جو بڑی مشکل سے ہمیں ملازمتیں ملی تھیں ان سے بھی استعفے دلوا دیے. تعلیم چھوڑ کر سڑکوں پر نکل آئے. پہلے میں ذکر کر چکا ہوں بڑی مشکل سے ہمیں داخلے مل رہے تھے، سر سید احمد خان کی وہ ساری کوششیں اور وہ تحریکیں. اچھا جی، گرفتاریاں دے دیں اور محصول ٹیکس کو کہتے ہیں وہ دینے سے انکار کر دیں، یعنی کہ آپ علل اعلان حکومت سے بغاوت کر دیں. حکومت کی جانب سے ملنے والی مالی امداد، وہ جو آپ کو مدد مل رہی ہے وظیفے کی صورت میں، پینشن کی صورت میں، تنخواہ کی صورت میں، وہ دینے سے انکار کر دیں. اپنا گھر بار بیچ کر افغانستان، ایران یا ہجرت، اسے ہجرت موومنٹ کا نام دیا گیا، وہاں پر چلے جائیں. اور مسلمانوں نے ایسے کیا، لیکن ہوا کیا کہ انہیں ان کے افغانستان نے اپنا بارڈر بند کر دیا اور مسلمانوں کو واپس آنا پڑا. اچھا جی، تحریک کا انجام، لاسٹ ٹاپک کی طرف چل رہے ہیں. میں اسے شارٹ کر کے بتاؤں گا کہ تحریک کا انجام کیا ہوا. تحریک کا انجام یہ ہوا کہ گاندھی نے نا جب یہ دیکھا کہ ترکی ہار رہا ہے اور برطانیہ جیت رہا ہے، جنگ عظیم میں برطانیہ اور اس کے اتحادی وہ جیتے ہیں، تو وہ اب گورنمنٹ کو پریشرائز نہیں کر سکتا. تو اس نے فوری طور پہ مسلمانوں سے پوچھے بغیر ایک چھوٹا سا واقعہ تھا، چھوٹا واقعہ یا بڑا واقعہ، ایک واقعہ تھا چورا چوری کا واقعہ، جس میں مسلمانوں کے ایک مشتعل ہجوم نے یا مظاہرین کے مشتعل ہجوم نے مسجد کو ایک تھانے کو آگ لگا دی، جس کی وجہ سے بہت سارے سپاہی مر گئے. اس کو بنیاد بنا کے اس نے یہ تحریک ختم کرنے کا اعلان کر دیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو کافی نقصان ہوا. اس کے علاوہ کیا ہوا کہ خلافت ختم کر دی گئی، لیکن خلافت اتحادیوں نے نہیں ختم کی، وہ ترک جنرل مصطفیٰ کمال پاشا تھا، اس نے ختم کی اور اقتدار پہ قبضہ کر لیا. اور معاہدہ لوزان کے تحت اس نے یہ ترک سلطنت تقسیم کر لی. اس کی وجہ کیا تھی کہ اس نے
نے کہا کہ پوری سلطنت کو بچانے کی بجائے پوری خلافت وہ جو میں نے ذکر کیا نا وہ عرب سے لے کے افریقہ تک اور یورپ تک اور یہ سارا ترکی اور ایشیا کے بہت سارے ملک یہ خلافت میں شامل تھے. ان ساروں کو بچانے کی بجائے اکیلا وہ ترکی کو بچائے اور اس نے بچا لیا. اچھا جی آج کا لیکچر یہاں پر ختم ہوا. ایک اسائنمنٹ نوٹ کر لیں, تحریک خلافت پر نوٹ لکھیں. یہ آپ نوٹ لکھیں گے اپنی رجسٹر کے اوپر پیپر کے اوپر اور اسائنمنٹ جو ہے وہ گروپ میں اپلوڈ کریں گے گوگل کلاس روم میں تاکہ اسے چیک کیا جائے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ملتے ہیں. اللہ حافظ.